بعد تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں رہا اور میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، جیسے میرے پیچھے یا صحن میں آس پاس کوئی موجود ہو جسے نہید نے آواز دی ہوگی، مگر وہاں میرے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ دیگر لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں مصروف تھے۔ میری نظر ایک پل کے لیے اس کی جانب اٹھی اور اس کے سیاہ گھنی پلکوں اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے ٹکرا کر دوسرے ہی پل زمین میں گڑ گئی۔ شاید دنیا کا سب سے بڑا لحاظ یا روب لحاظ حسن یا روب حسن ہی ہوتا ہے، اور میرے لیے تو یہ ویسے بھی ایک ناقابل یقین اور انہونی تھی۔ میں نے اس لڑکی کے لیے محلے کے کڑیل جوانوں کو تپتی دوپہروں میں گھنٹوں اسکول کے رستوں میں جلتے کھڑے دیکھا تھا، مگر وہ اسکول سے واپسی پر یا کبھی گلی محلے میں سے گزرتے ہوئے آنکھ اٹھا کر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھتی تھی۔ مجال ہے جو آج تک کسی نے اسے ننگے سر دیکھا ہو۔ آج وہی محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی مجھے براہ راست مخاطب تھی، جسے اس کے اپنے گھر والے بھی عموماً بھول جاتے تھے۔ اگر میں کھانے کے لیے کبھی دیر سے چھت سے نیچے آتا تو عام طور پر چھوٹے بہن بھائی سب صفا چٹ کر چکے ہوتے تھے اور اماں مجھے دیکھ کر سر پیٹ لیا کرتی کہ ارے یہ تو یاد ہی نہیں رہا۔ پھر میں کیوں حیران نہ ہوتا جب اس نے میرے نام لے کر دوبارہ پوچھا، آپ خالہ سگراں کے بیٹے ہیں نا پری زاد؟ میرا جی چاہا کہ اسے روک کے کہوں کہ پری تو بس آپ ہیں، میں تو صرف زاد ہی زاد ہوں، مگر میرے حلق سے عجیب و غریب سی آواز نکلی، جی۔ آپ ذرا اس شادی کے ہنگامے سے فارغ ہو لیں تو ایک بار ہمارے گھر کا چکر لگا دیجیے گا، میری امی آپ کو بہت یاد کر رہی تھی۔ وہ بات ختم کر کے نہ جانے کب کی جا چکی تھی، مگر میرے قدم تو ویسے ہی صحن کی کچی زمین میں دھنس کر رہ گئے تھے۔ جانے کتنی دیر میں وہیں کھڑا ان چند گھڑیوں کے خواب یا گمان ہونے کے بارے میں سوچتا رہا، کیونکہ میرے ذہن یہ تسلیم کرنے کو ہرگز تیار نہیں تھا کہ وہ پل حقیقت بھی ہو سکتے ہیں جب وہ مجھ سے ہم کلام تھی۔ پھر نہ جانے کس نے مجھے آواز دی اور میرے خوابوں کا سلسلہ توڑ دیا۔ کچھ لوگ آپ کا نام پکارے تو نام بھی کتنا معتبر لگنے لگتا ہے۔ میں جیسے کسی تجسم کے زیر اثر باہر گلی میں نکلا تو حسب معمول لفنگوں کی ایک ٹولی گلی کے نکڑ پر جمع تھی۔ وہ سب اس کی باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ماجد بھی تھا، محلے کا سب سے کڑیل اور خوبرو نوجوان، میرے ہم عمروں میں سب سے زیادہ زندہ دل اور ہر محفل کی جان، پڑھائی لکھائی میں بھی آگے۔ اور شام کو جب محلے کے باقی لڑکے بڑے میدان میں کرکٹ کھیلا کرتے تو ماجد کی تیز بولنگ اور ہوا میں اترتے لمبے بال دیکھنے کے لیے ہم سبھی تماشائی گھنٹوں کھڑے رہا کرتے تھے۔ کھڑے لڑکوں کے ٹولی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سب نہید ہی کا ذکر کر رہے تھے۔ ان سب نے خود اپنے طور پر اپنی پسند کے حساب سے محلے کی لڑکیوں کے اپنے اپنے ناموں کے ساتھ منسوب کر رکھی تھی، اور ماجد کے نام کا کرہ اس کی جاذب نظر شخصیت اور ہر دل عزیزی کی وجہ سے نہید کے نام نکلتا تھا۔ اچانک ماجد کی مجھ پر نظر پڑی۔ میں نے منہ کھولے معیت سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ماجد نے ایک ہی دم میں مجھ سے سوال کر ڈالا، ابے پریزاد تو نے کبھی کسی سے عشق کیا ہے؟ سب لڑکوں نے ماجد کی بات سن کر زوردار کہکا لگایا۔ میں شرمندہ ہو کر بولا، میں نے تو نہیں۔ ماجد سنجیدہ سی شکل بنا کر بولا، ہر کسی کو زندگی میں ایک بار عشق کرنا چاہیے، عشق آدمی کو انسان بنا دیتا ہے۔ اکرم نے شرارت سے ماجد کی طرف دیکھا اور معنی خیز لہجے میں بولا، صرف ایک بار؟ ذرا پھر سوچ لیں ماجد۔ سب لڑکے ایک بار پھر زور سے ہنس پڑے۔ سارا محلہ جانتا تھا کہ نہ صرف ہمارے محلے میں بلکہ آس پاس کے جانے کتنی گلیوں میں ماجد کے چکر چلتے تھے۔ ایک بار تو میرا جی چاہا کہ میں ان سب کو آج یہ بتا کر حیران کر دوں کہ جس نہید کی ایک جھلک پانے کے لیے وہ سب یہاں گھنٹوں سے کھڑے ہیں، تو اسی نہید نے آج خود مجھ سے نہ صرف بات کی ہے بلکہ اپنے گھر بھی بلایا ہے۔ مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ بھلا کون میری بات پر اعتبار کرے گا، الٹا مزید مذاق بنے گا میرا، لہٰذا میں چپ چاپ وہاں سے آگے گزر گیا۔ مگر یہ میری زندگی کی وہ پہلی رات تھی جو مجھ سے گزارے نہیں گزری۔ پہلے تو میں اپنے کمرے کے اندر چارپائی پر کروٹیں بدلتا رہا، اور پھر تنگ آ کر میں نے
اپنی چھلکنا سی چارپائی کو کمرے سے باہر کھینچ کر کھلے آسمان تلے تاروں کی چھت کے نیچے ڈال دیا، اور پھر ساری رات تاروں سے پوچھتا رہا کہ آخر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جس کے لیے اس ستارہ جبی نے مجھے اپنے گھر آنے کو کہا۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ جادوگر اور بازیگر ہمیں کھلا دھوکہ دیتے ہیں، ہماری نظر بندی کر کے جانے کیسے کیسے کھیل تماشے دکھا دیتے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ مگر اس رات مجھے یہ احساس ہوا کہ سب سے بڑا جادوگر اور ماہر ترین بازیگر تو خود ہمارے سینے کے اندر دھڑکتا یہ دل ہوتا ہے۔ جادوگروں اور بازیگر کی نظر بندی کا علاج تو شاید پھر بھی ممکن ہو، مگر اس کمبخت دل کی نظر بندی کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ میرے دل نے پھر اس رات میری عقل پر پردہ ڈال کر میری نظر بندی کر دی تھی۔ اپنے سیاہ چیچک زدہ چہرے کو بھلا کر میں کسی شہزادے کی طرح ساری رات اپنے سپنوں میں نہید کا ہاتھ تھامے انجان وادیوں میں بھٹکتا رہا۔ کبھی کبھی ہمارے خواب کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، شاید اسی لیے انہیں خواب کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بعد نیند تو جیسے مجھ سے روٹ سی گئی ہو۔ جیسے تیسے کر کے میں نے شادی کے دن کسی طرح گزارے، اور رخصتی کے ٹھیک دوسرے دن میں نے جھجکتے ہوئے نہید کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ نہید کے ابا نے دروازہ کھولا، جنہیں ہم سب چچا مرزا کہتے تھے۔ ان ان کا غصہ سارے محلے میں مشہور تھا۔ ہاں بھائی، کیا بات ہے؟ انہوں نے کڑک دار لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میں پل بھر کے لیے بلاکٹ میں سب بھول گیا۔ وہ دوبارہ گرجے، اب کچھ بولو گے بھی یا یوں ہی منہ میں سپیاں ڈالے کھڑے رہو گے؟ میں بھی میں بھی گھبرا کر بولا، جی وہ مجھے بلایا تھا خالہ نے۔ انہوں نے حیرت سے مجھے ایک بار پھر سے پیر سے تک سے غور سے دیکھا۔ اندر آ جاؤ۔ میں اس وقت کو کوس رہا تھا کہ جب میں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بہرحال اپنے اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کچھ دیر میں نہید کی امی آ گئی اور عقدہ یہ کھلا کہ نہید کی 9ویں جماعت کے پرچے ہونے والے تھے اور سالانہ امتحانات میں اسے اردو کے مضمون میں رہنمائی چاہیے تھی۔ جانے اس کی امی کو کس نے کہہ دیا کہ میری اردو بہت اچھی ہے۔ مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مجھے پوری زندگی میں آج تک اتنی اہمیت کبھی نہیں ملی تھی۔ طے یہ پایا کہ میں شام کو 4 سے 5 بجے تک 1 گھنٹہ نہید کو اردو کی تیاری کروا جایا کروں گا۔ مرزا صاحب ٹیوشن کی فیس بھی مقرر کرنا چاہتے تھے، مگر میں نے انہیں ٹال دیا۔ نہید گھر سے نکلنے کے بعد بہت دیر تک مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اس خوبصورت حادثے پر میرے رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ رات تک میں ایک صدمے کی سی کیفیت میں رہا۔ صدمے کا تعلق ہمیشہ غم سے ہی نہیں ہوتا، کبھی کبھی اچانک مل جانے والی بے پناہ خوشی بھی ہمارے عمومی رویے سے متصادم ہو جاتی ہے۔ شاید ساری بات ظرف کی ہے۔ خوشی ہو یا غم ہمارے ظرف کے پیمانے سے بھر جائے تو ہم اپنی ظاہری شخصیت کا رکھاؤ کھو بیٹھتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا، اور اگلے دن 3-4 مرتبہ اماں اور بڑے بہن بھائیوں سے مختلف باتوں پر ڈانٹ پڑ گئی۔ مثلاً میں عام طور پر شاذ و نادر ہی آئینہ دیکھا کرتا تھا، بلکہ سچ یہ کہ مجھے آئینے سے ڈر لگتا تھا۔ مگر اس روز جب لگاتار تیسری مرتبہ برآمدے میں لگی آئینے کے سامنے سے گزرتا ہوا میں نے شیشے میں جھانکا تو برآمدے میں کچھ کام کرتے بڑے بھائی مجھے گھورنے لگے۔ خیر تو ہے، یہ کنگھی پٹی آج کس خوشی میں کی جا رہی ہے؟ میں سٹ پٹا گیا۔ تمہارے 10ویں کے امتحانات سر پر ہیں، ابھی اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ آئینہ دیکھنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ میں جلدی سے سر ہلا کر وہاں سے ٹل گیا۔ اس روز گھڑی کے ہندسوں کی مجھ سے زیادہ جیسے کوئی جنگ سی جاری تھی۔ میں گھنٹے بھر بعد بھی گھڑی کی طرف دیکھتا تو سوئی صرف چند منٹ ہی آگے کھسکی ہوتی۔ شاید گزرتے وقت کا تعلق کسی سوئی یا گھڑی سے نہیں ہوتا۔ وقت ہمیشہ ہمارے لمحوں کے ساتھ ضد سے ناپا جاتا ہے، ہماری مرضی کے خلاف، ہمیشہ ہماری خواہش کے برعکس۔ گھڑیوں کے گزرنے کا وقت کا نام دے دیا گیا ہے۔
جب ہم اسے تیز تر چاہتے ہیں یہ سست تر ہو جاتی ہیں، اور جب ہم کبھی اس آہستہ پن کی دعا اور التجا گر گرا رہے ہوتے ہیں، اسی اسے پر لگ جاتے ہیں، تو پھر ہم بھولے انسان وقت کو گھڑی یا سوئی کے پیمانے پر کیوں ناپتے ہیں؟ بس اپنے دل میں جھانک کر اپنی خواہش ٹٹول لیا کریں، وقت ہمیشہ اس کی مخالف سمت میں ہی دوڑتا ملے گا۔ ٹھیک 4 بجے شام میں نہید کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ گلی میں اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ شکر ہے کہ اس وقت ماجد اور اس کے دوستوں کی ٹولی وہاں مورچہ جمائے نہیں بیٹھی تھی، ورنہ مجھے ہزار سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ دروازہ چھوٹے بھائی نے کھولا اور مجھے اندر لے جا کر صحن میں لگی انگوروں کی بیل کے نیچے بچھی کرسی پر بٹھا دیا۔ سامنے ایک چھوٹی سی میز اور دوسری کرسی بھی رکھی ہوئی تھی۔ میرا دم پھول رہا تھا، دھڑکن بے قابو اور سانس رک رک کر آ رہی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی اپنے لیے لوگوں کی نظر میں قدر، تحقیر، تمسخر دیکھا تھا۔ مجھے براہ راست اوپر دیکھنے یا سامنے والوں کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ کر بات کرنے کی عادت ہی نہیں رہی تھی۔ لہٰذا جب نہید اپنا سیاہ دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے آ کر بیٹھی تو تب بھی میری نظریں نیچے زمین میں ہی گڑی ہوئی تھیں، حتیٰ کہ جب اس کے گورے پاؤں سیاہ سینڈلز میں جکڑے میری نظر کے دائرے میں آئے تو میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں مزید جھکا لیں اور خود اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا۔ نہید نے کتابیں میز پر رکھ دیں اور شاعری کا باب نکال کر بولی، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ میر تک کی میر اور درد کی شاعری کی تشریح سکھا دیں، ہمیشہ یہ سوال مجھ سے رہ جاتے ہیں۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا، جیسے کوئی غائب دماغ مقررہ حاضرین سے کھچ کھچ کر بھرے ہال کے سامنے اسٹیج پر آ کر یکدم اپنے دماغ سے مٹ جانے والی تقریر کو یاد کرنے کی کوشش میں وقت ضائع کرتا ہے۔ پتہ نہیں میں نے شعر کی تشریح کیا کی اور نثر کا باب کہاں سے شروع کر کے کہاں ختم کیا۔ نہید کے کومل ہاتھ صفحے پلٹتے گئے اور میں اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں اپنا ڈوبا ہوا مقدر تلاش کرتا رہا۔ ٹھیک 5 بجے نہید کی امی چائے کا کپ لے کر آ گئی اور میں نے حیرت سے برآمدے میں لگی بڑی کھڑکی کی طرف گھڑی کی طرف دیکھا۔ 1 گھنٹہ گزر بھی گیا، وقت پھر وہی وقت کی ہماری خواہش سے جنگ۔ میں چائے کا کپ ختم کر کے وہاں سے نکل آیا۔ میں نے زندگی میں کبھی نشہ نہیں کیا تھا، مگر کبھی کبھی سرور کا تعلق صرف کسی نشے آور سے نہیں ہوتا۔ کچھ پل ایسے بھی ہوتے ہیں جب فضا میں، ہوا میں، آس پاس کے ماحول میں ہی نشہ گھل جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو بن پائے بنا کسی گناہ کے بوجھ تلے دبے اس سرور کا نشہ لیتے ہیں۔ اس روز میں بھی پورا دن بنا کسی نشے کے سرور میں رہا، مگر کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر نشہ عارضی ہوتا ہے، عموماً رات بھر کے خمار کے بعد صبح اتر ہی جاتا ہے۔ میرا نشہ بھی صبح آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہی وقت سے اڑ گیا۔ میں بے خیالی میں کنگھی کرنے کے لیے اپنے کمرے میں لگے ٹوٹے اور میلے آئینے کی طرف ایک ٹکڑے میں اپنا چہرہ دیکھ بیٹھا اور میرے سارے سپنے پل بھر میں کرسی کرسی ہو گئے۔ کاش یہ آئینہ ایجاد نہ ہوا ہوتا تو ہم جیسوں کے لیے دنیا اتنی مشکل جگہ نہ ہوتی۔ اس پل میرا جی چاہا کہ دنیا کے سارے خوبصورت اندھے ہو جائیں۔ جب بصارت صرف بدصورتوں کے پاس ہوگی تو کوئی کسی کو بدصورت یا بدنما نہیں کہے گا، یا پھر کاش اوپر والے نے دنیا میں صورت ایک سی ہی بنائی ہوتی، پھر تو شاید اس بصارت یا آئینے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ اگلے روز نہید کے گھر کے باہر ہی مجھے ماجد نے دھر لیا۔ ہاں شہزادے، یہ کیا چکر ہے ہمارے سجن کے گھر، وہ بھی ہم سے چھپ چھپ کے؟ میں نے ماجد کو ٹیوشن والی بات بتائی۔ ماجد نے ایک لمبی سی سرد آہ بھری، ہاں میاں، یہی تو فائدے ہوتے ہیں لکھ پڑھ جانے کے، چلو عیش کرو۔ میری قسمت میں تو شاید ویسے بھی اس کی ظالم نظر نہیں ہے، کبھی پلٹ کر دیکھتی تک نہیں۔
پھر ماجد کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ ارے ہاں، یاد آیا یار، ایک خط تو لکھ دے کسی کے نام۔ دراصل میری لکھائی اتنی اچھی نہیں ہے، اور سنا ہے لڑکیوں پر اچھی لکھائی کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور کوئی اور وقت ہوتا تو میں شاید ماجد کو ٹال دیتا، کیونکہ ہر ہفتہ کسی نہ کسی کے قدموں میں پھینکنے کے لیے ماجد کو ایسے خط اور رقوں کی ضرورت پڑتی رہتی تھی۔ مگر اس وقت چونکہ ٹیوشن کا وقت نکلا جا رہا تھا، اس لیے میں نے بادل نخواستہ چند سطور ایک سادے صفحے پر کھینچ کر ماجد کے حوالے کر دی۔ وصول کرنے والی کا نام اس نے نہیں لکھوایا، اور اپنے نام کی جگہ بھی اس نے خالی رہنے دی تاکہ وہ اپنے متاثر کن دستخط کر سکے۔ میں جیسے تیسے جان چھڑا کر نہیں کے گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آج مرزا صاحب بھی گھر میں موجود تھے اور صحن میں بیٹھے اپنے حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ ہماری پڑھائی کے دوران وہ بھی وقتاً فوقتاً لقمے دیتے رہے، اور کچھ جگہ انہوں نے میری تصحیح بھی کی۔ اب انہیں کون بتاتا کہ تصحیح ہوش مندوں کے لیے ہوتی ہے، مدہوش بھلا یہ درست اور غلط کی تکرار کیا جانے۔ ناہید کی باتوں سے اس دن میں نے اندازہ کیا کہ اسے شعر و شاعری سے کافی لگاؤ ہے، اور اسے بہت سارے اچھے شعر بھی زبانی یاد تھے۔ مگر میرے ساتھ ایک عجیب مسئلہ تھا کہ میں دن بھر شام کے 4 بجنے کا انتظار کرتا رہتا، پل پل کانٹوں پر کاٹ گزارتا کرتا، مگر جیسے ہی ناہید میرے سامنے آتی تو اس کے حسن کی نور کی پہلی کرن میری آنکھوں میں پڑتی، میری نظریں خود بخود جھک جاتی۔ مجھے ناہید کے گھر ٹیوشن پڑھانے کے لیے جاتے ہوئے 7-8 روز ہو چکے تھے، اور ان 7-8 دنوں میں میں نے شاید 7 پل کے لیے بھی اس کے چہرے کو براہ راست نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ بس اس کے ہاتھ کے کنگن، چوڑیوں کی کھنکھناہٹ، اس کی آواز کا زیر و بم، اس کے بالوں کی وہ ایک لمبی سی شریر لٹ جو بار بار اس سے چہرے سے نیچے ڈھلک کر اسے تنگ کرتی رہتی تھی، اس کی مکھرتی انگلیاں، اور اس کے وہ قلم پکڑنے کا ایک خاص انداز، بس یہی کچھ ان پلوں کا سرمایہ تھا۔ ہاں، البتہ ایک فائدہ مجھے یہ ضرور ہوا تھا کہ ناہید کو اردو پڑھانے کے چکر میں خود اردو کے رٹے لگاتا رہتا، اور اپنے اردو کے استادوں سے اسے اس روز کی ٹیوشن کے باب خوب اچھی طرح سمجھ کر آتا تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اس مشق سے میری اپنی 10ویں کی اردو کی تیاری بہت اچھی ہوتی گئی۔ میرے میٹرک کے امتحانات قریب آ رہے تھے۔ اسکول کی طرف سے 10ویں جماعت کو شہر کے مقامی سینما میں اردو فلم دکھانے کے لیے لے جایا گیا۔ ہیرو پیانو پر بیٹھا ایک محفل میں ہیروئن کو اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ سفید سوٹ میں ملبوس وہ ہیرو پیانو بجاتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگا، اور جانے کیوں اسی لمحے سے میرے اندر بھی پیانو سیکھنے اور بجانے کی خواہش ایک شدید کسک کی صورت میں جاگ اٹھی۔ اس رات میں نے خود کو خواب میں وہی سفید سوٹ پہنے پیانو بجاتے ہوئے دیکھا، اور ناہید اسی فلم کی ہیروئن کی طرح پیانو کے پہلو سے جڑی میرے قریب کھڑی محوت سے میری دھن سن رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ خواب میں میرا چہرہ اور وجود کسی بھی قسم کے داغ دھبوں اور سیاہی سے بالکل پاک، صاف اور مبرا تھا۔ صبح جب اچانک کسی کھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی تو بہت دیر تک میں نے صدمے کے مارے آنکھیں میچی رکھی کہ کچھ خواب کتنے اثر انگیز اور روح تک میں سرایت کر جانے والے ہوتے ہیں کہ بہت دن تک ہمیں اداس اور بے چین رکھتے ہیں۔ تب ہمارا جی چاہتا ہے کہ کاش ہماری موجود زندگی ایک خواب ہوتی اور وہ خواب ہماری زندگی سے بدل جاتے، مگر کچھ لوگوں کے خواب سدا خواب ہی رہتے ہیں۔ میں بھی انہی میں سے ایک تھا۔ ناہید کو ٹیوشن پڑھاتے ہوئے مہینے بھر کو ہونے کو آیا تھا۔ میرے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کورس تقریباً ختم ہونے کو تھا، بلکہ مرزا صاحب تو ہفتے میں صرف 3 دن ٹیوشن اور 3 دن خود ناہید کی اپنی دہرائی کے لیے مقرر کر دیے تھے۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ چند دن بعد یہ
دن کی ملاقات بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس تمام عرصے میں نہید نے مجھ سے کبھی کورس کی کتابوں اور اپنی ٹیوشن کے ہوم ورک کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم دونوں اس ایک گھنٹے میں زمانے بھر کی باتیں کرتے ہیں۔ شاید حسن کی اپنی گفتگو کوئی بولی ہوتی ہے جیسے عام لفظوں یا زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، یا شاید خوبصورتی کا احساس ہی اپنے انداز سے جہاں گفتگو سموئے رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے۔ مجھے میں نہید کے گھر سے نکلنے کے بعد بھی اسے تخلیے میں مقید رہتا تھا۔ اس رات بھی میں اپنے کمرے میں گود میں کتاب رکھے اپنے آپ سے ہی گفتگو میں مصروف تھا کہ اچانک باہر گلی میں ایک شور سا اٹھا، جیسے بہت سے لوگ کسی کا چیختے چلاتے پیچھا کر رہے ہوں۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلا اور چھت سے نیچے گلی میں جھانکا تو عجیب سا شور مچا ہوا تھا۔ جلدی سے نیچے اتر کر معلومات کی تو بھانت بھانت کر کی باتیں سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ گلی میں چند بزرگ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ نہ میاں، کوئی کسی کی چھت پر یوں ہی نہیں ٹاپتا، ضرور لڑکی کی طرف سے کوئی اشارہ ہوگا۔ دوسرے بڑے میاں نے، اس لڑکی نے تو مرزا صاحب کی عزت دو کوڑی کی کر دی۔ کسی اور نے فتویٰ صادر کیا، ہاں بھائی، یہ آج کل کی نئی نسل بھلا بڑوں کی عزت اور غیرت کیا جانے۔ پتہ چلا کہ مرزا صاحب کے گھر والے خاندان کی کسی تقریب سے واپسی پر لیٹ ہو گئے تھے۔ گھر میں نہید اور اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ کسی پڑوسی نے ان کی چھت پر کسی کو کودتے دیکھا تو شور مچا دیا۔ سایہ شناخت ہوئے بنا فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا، مگر اپنے پیچھے افواہوں اور بدنامیوں کا ایک سیلاب چھوڑ گیا، کیونکہ اس لمحے نہید کو بھی چھت سے صحن میں اترتی سیڑھیوں سے نیچے آتے دیکھا گیا تھا۔ مجھے ان سب پر بہت غصہ آیا کہ وہ نہید جیسی شریف اور باکردار لڑکی پر ایسے الزامات لگا رہے تھے۔ اگلے دن بھی محلے میں یہی چرچا رہا۔ دن کے تقریباً 2 بجے کے قریب کسی نے ہمارے گھر کا دروازہ بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ابا جی اور پھر ان کے پیچھے 2 بڑے بھائی بھی گھر سے باہر نکلے۔ باہر سے مرزا صاحب کے شور شرابے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بھی سن گن لینے کے لیے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ باہر محلے داروں کی بھیڑ میں کھڑے مرزا صاحب غصے اور نفرت سے چلائے، یہ رہا یہاں گھر میں چھپا بیٹھا ہے، جیسے اس کی شکل مکر وہ ہے ویسے ہی گھناؤنے کرتوت ہیں اس کلبے کے۔ میں نے حیرت سے گھبرا کر ان سب کی طرف دیکھا۔ جی مگر میں نے کیا کیا ہے؟ کیا 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 ہے؟ تم نے خوب ابھی بتاتا ہوں۔ انہوں نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر سب کے سامنے لہرایا۔ اب یہ نہ کہنا کہ یہ خط تم نے نہیں لکھا، تمہاری تحریر خوب پہچانتا ہوں میں لفنگے، میں نے پہلی نظر ہی معجز کے لیے لکھا اپنا خط پہچان لیا۔ ارے میری زبان سے حیرت بے ساختہ نکلا، ہاں مگر یہ خط تو میں نے، مگر میری بات ادھوری ہی رہ گئی اور مرزا صاحب کا ہاتھ تیزی سے گھوما اور میرے گال پر ایک سناٹے اور چانٹا پڑ گیا۔ سناٹے میں اس زوردار تھپڑ کی آواز ایسے گونجی جیسے کسی بم کا دھماکہ ہو، مگر آواز اس دھماکے سے کہیں زیادہ گونج میرے اندر بہت کچھ ٹوٹ جانے کی تھی۔ مرزا صاحب نے اس تماچے کے بعد مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا اور چیخ چیخ کر مجمع کو بتانے لگے کہ گزشتہ رات ان کے چھت پر کوئی اور نہیں تھا، میں کودا تھا۔ اور اس بات کی خبر نہید کی امی کو صبح سویرے اس وقت ہوئی جب وہ چھت پر گیلے کپڑے ڈالنے کے لیے گئیں اور انہیں وہاں چھت پر ایک کونے میں میرا خط لکھا ہوا اور یہ خط مڑا توڑا سا پڑا ہوا مل گیا۔ وہ سب گھر والے میری تحریر اچھی طرح پہچانتے تھے، کیونکہ نہید کا اردو کا رجسٹر میری تحریر سے بھرا پڑا تھا۔ سارے محلے دار مجھے لعنت ملامت کرنے لگے۔ آس پاس گلی کے مکانوں کی چھتوں اور کھڑکیوں میں سے
محلے کی عورتیں بھی جھانک جھانک کر ایک دوسرے کو اشارے کر رہی تھیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کسی طرح زمین شک ہوں اور ایک میں نے ان کے اندر سما جاؤں۔ مرزا صاحب کے بھاری چانٹے کے نشان اگلے 3 دن میں دھیرے دھیرے میرے گالوں سے مدھم پڑنے لگے، مگر میری روح پر لگے اس تھپڑ کے داغ عمر بھر مل نہ ہونے پائے۔ بھیڑ کے چھٹنے ہی ابا اور بڑے بھائی مجھے گردن سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر صحن میں لے آئے، اور پھر جس کے ہاتھ جو آیا اس نے میرے جسم پر سیاہ نیل ڈال دیے۔ بدن پر چوٹ کے نشان نیل گو ہوں تو انہیں نیل کہا جاتا ہے، مگر گھائل کا پورا جسم ہی سیاہ پڑ جائے تو ایسی نیل کو کیا کہا جائے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ انہیں یہ بتا سکوں کہ وہ خط میری تحریر میں ضرور تھا مگر میرا نہیں تھا، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ اچھا تو یہ تھی تمہاری ٹیوشن، خوب عزت افزائی کروائی ہے آج ہماری، ڈوب مرو شرم سے۔ عشق لڑانے سے پہلے اپنی شکل تو آئینے میں دیکھ لینی تھی۔ جسم پر ہر چوٹ کے ساتھ میری روح پر بیت کی طرح پڑنے والا ایک بھی تانا کسی تازیانے کی طرح میرے کانوں میں پگھلے سیسے کی طرح لگاتار انڈیلا جاتا رہا۔ بہت دن تو میں شرم کے مارے اپنے چھت والے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلا۔ سارے گھر والوں نے تقریباً میرا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ میں دن بھر کمرے میں بیٹھا یہ سوچتا رہتا تھا کہ آخر ماجد کو دیا گیا وہ رکا نہید کی چھت سے کیسے برآمد ہوا۔ ضرور اس بدمعاش نے نہید کو اکیلا جان کر اس کے گھر کودنے کا منصوبہ بنایا ہوگا اور شور سے گھبرا کر وہ خط وہیں پھینک کر فرار ہو گیا ہوگا۔ جانے نہید میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی۔ اسے بھی تو باقی سب لوگوں کی طرح یہی لگا ہوگا کہ اس سے یہ عشقیہ خط دینے کے لیے رات کو اس کی چھت ٹاپا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح نہید تک اپنے دل کی بات پہنچاؤں کہ مجھے اپنی شکل اور اپنی اوقات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے اور میں کبھی ایسی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے دل میں اس کے لیے جو بھی تھا وہ ہمیشہ کے لیے میرے دل کے کسی نازک گوشے میں یہاں رہنے کے لیے تھا۔ وہ جاری کی پوجا کسی سلے کی تمنا کے لیے تو نہیں ہوتی۔ پروانے کو شمع سے موم کا دان کب چاہیے ہوتا ہے، اسے تو بس جل جانا ہوتا ہے۔ مجھے بھی صرف جلنے سے واسطہ تھا۔ روشنی کس کے حصے میں آئی اس سے بھلا مجھے کیا غرض تھی، مگر اب نہید سے ملنا تو درکنار کچھ گھر والوں نے اس کے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزرنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ 10ویں کے امتحانات میں نے بوجھل دل اور الجھے ہوئے دماغ کے ساتھ دیے اور وہ مشکل سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہوا۔ بڑی مشکل سے ابا سے کالج میں داخلے کی اجازت ملی، وہ بھی اس شرط پر کہ اپنی کتابوں اور کالج کی فیس کا خرچہ میں خود برداشت کروں گا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ کالج کے بعد شام کو کوئی چھوٹی موٹی نوکری یا کسی دکان پر کام پکڑ لوں گا۔ اس لیے کالج میں داخلے کی کوشش کے ساتھ ساتھ میں دن بھر شہر کے چھوٹے موٹے ہوٹلوں اور پیٹرول پمپس وغیرہ پر کام ڈھونڈنے کے لیے بھٹکتا رہتا تھا۔